بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے دین اسلام نے جہاں زندگی کے دیگر گوشوں کے بارے میں ہمیں واضح ہدایات دی ہیں، وہی کھانے پینے کے بارے میں بھی کچھ حدود و قیود متعین کی ہیں اور کچھ احکام دیے ہیں۔ یہ احکام ہر چند کے ہر مسلمان پر واضح ہیں، پھر بھی ذہنوں میں کچھ سوالات اس حوالے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں ہم اسلامی شریعت کی اس پہلو پر بات کریں گے جس کا تعلق کھانے پینے سے یعنی خور و نوش سے ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کا ناظرین کسی تعارف کا اور تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ہمارے اسلاف کی علمی روایت کے امین ہیں اور ہماری خوش بختی ہے کہ جاوید صاحب جیسے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں گفتگو میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، کھانے پینے کے بارے میں اسلامی شریعت کیا ہے؟ اس حوالے سے جو پہلا سوال ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ کھانا پینا ایک فطری عمل ہے، اس بارے میں کچھ احکام دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے انسانوں پر کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اس دنیا میں پاکیزگی چاہتے ہیں۔ انہوں نے جنت کو اسی مقصود کو پیش نظر رکھ کر بنایا ہے کہ وہ یہاں سے پاکیزہ صفت انسانوں کا انتخاب کر لیں۔ یہ پاکیزگی انسان کے پورے وجود کے لحاظ سے ہے۔ اب انسانی وجود کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق آپ کے ظاہری جسم سے ہے، چنانچہ اس کی پاکیزگی کے لیے بھی بہت سی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کیسے پاک صاف رکھنا ہے۔ آپ اگر شریعت میں رسوم و آداب کے باب کا مطالعہ کریں تو وہ تمام تر اگر آپ غور کریں تو آپ کے جسم کی پاکیزگی سے متعلق ہے۔ اسی طرح آپ کے اخلاق کی پاکیزگی ہے، یعنی انسان کو اپنی اخلاقی تطہیر کرنی ہے، اپنے آپ کو آلائشوں سے پاک کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے، جو آلائشیں منکرات کے ساتھ، فحشاء کے ساتھ یا بغاوت کے ساتھ وابستہ ہو کر انسان کے جسم کو یا انسان کی روح کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی موضوع بنایا ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ انسان کے کھانے پینے کے اثرات بھی اس کی روح کی پاکیزگی پر مترتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ انسان کے لیے ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں لیکن وہ سب کھانے کی نہیں ہیں۔ اس بات کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ یہ صرف طیبات ہیں جن کو انسان کو کھانا چاہیے اور خبائث سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ گویا جس طرح دنیا کی باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں کہ جن کو انسان استعمال نہیں کرتا اور وہ بھی رکھی ہیں کہ اسے استعمال کرنے کی ہیں، یہی معاملہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ قرآن کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ کلو حلالاً طیبہ، یعنی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ پاکیزگی خور و نوش میں بھی اسی درجے میں مطلوب ہے جس درجے میں اخلاقی تطہیر کے لحاظ سے مطلوب ہے یا جسمانی تطہیر کے لحاظ سے مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت میں جس طرح سے ہم نے اخلاقی معاملات کی ہدایت ودیت کی ہے، بالکل اسی طریقے سے کھانے اور پینے کی چیزوں کے معاملے میں بھی خبیث اور طیب کا فرق ہم نے الہام کر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کر کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان یہ تفریق کرتا ہے۔ اس تفریق میں تھوڑا بہت فرق تو ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر دنیا کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ انسان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی کھانے کی چیزیں نہیں سمجھا۔ آپ جانوروں کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ درندے عام طور پر انسان کھانا پسند نہیں کرتا۔ جن جانوروں کو وہ کھاتا ہے وہ اس سے ذرا مختلف نوعیت کی حیثیت رکھتے ہیں، جو حیثیت مثال کے طور پر درندوں کو دی گئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جن میں انسان خود بھی فرق کرتا ہے۔ آپ دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ شیر کھاتے ہیں، چیتے کھاتے ہیں، گدھ کھاتے ہیں، کوے کھاتے ہیں، چیلے کھاتے ہیں۔ عام طور پر یہ پرندے یا یہ درندے کھانے کے نہیں سمجھے جاتے۔ تو اس طرح کی تعلیم انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ جس طرح وہ جھوٹ کو جانتا ہے، سچ کو جانتا ہے، دیانت کو جانتا ہے، بددیانتی کو جانتا ہے، بالکل اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کے بارے میں فطری طور پر جانتا ہے کہ یہ کھانے کی نہیں ہے۔ ان سے متعلق البتہ کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اخلاقی معاملات میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سوالات کا کوئی واضح جواب دینا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ خور و نوش کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی وہ چیزیں
جو کھانے کی نہیں ہے، عام طور پر انسان ان کو خود ہی سمجھ لیتا ہے، خود ہی جان لیتا ہے. دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کریں، انسان کی عادات کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں خبیث اور طیب کا فرق، اچھے اور برے کا فرق، کھانے کی چیز اور نہ کھانے کی چیز کا فرق، یہ بالکل فطری ہے. اور انسان اس کو عام طور پر متعین کرنے میں غلطی نہیں کرتا، لیکن جہاں غلطی ہو سکتی تھی اس کو شریعت نے اپنا موضوع بنایا ہے. آپ کا سوال کیونکہ یہ تھا، اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ یہ معاملہ اصل میں دین میں زیر بحث کیوں ہے، حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے. تو اس کی حکمت یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکیزہ نفس ہو. آپ کی پاکیزگی نفس کے لیے دین کو اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کا جسم پاکیزہ ہو، اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کا اخلاق پاکیزہ ہو. بالکل اسی طرح سے اس کو اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کے کھانے اور پینے کی چیزیں پاکیزہ ہو، کیونکہ کھانے اور پینے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کسی انجیکشن کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. انسان اس کا انتخاب کرتا ہے. ظاہر ہے زبان کو ذائقے کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ اس کو پکاتا ہے، کھاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کھاتا اور پکاتا ہے تو اس کے اثرات اس کی طبیعت پر، عادات پر، ہر چیز پر پڑتے ہیں. اس وجہ سے درندوں کے معاملے میں عمومی رویہ یہی ہے، اور یہ بات انسان کی فطرت میں ودیت ہے کہ وہ ان کو کھانا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے جیسا آپ نے اس گفتگو میں جو بات آپ نے بیان کی وہ طیب اور خبیث کے الفاظ آپ نے استعمال کیے. اس میں ایک سوال یہ بنیادی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ الفاظ ہیں، مجرد الفاظ ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف خطوں میں اور علاقوں میں الگ ہے. آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ انسان اس معاملے میں بالعموم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ تر مذہب کے ماننے والے ہیں وہ تو ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. دیگر جو اقوام ہیں جہاں مذہب اتنا زیادہ نہیں ہے وہ تو سب کچھ کھاتے ہیں. نہیں، اگر آپ ان کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سب کھاتے ہیں، یعنی انحرافات ہر جگہ ہوتے ہیں. انسانی فطرت کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح. انسان پاکیزگی پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی آلائش نہ ہو. آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو گندگی میں رہتے ہیں، اسی میں خوش ہوتے ہیں. ان کے اوپر آپ راکھ ڈال دیجئے، ان کے اوپر آپ خاک ڈال دیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ خیال کریں کہ ان کو تو اس سے روحانی مراتب حاصل ہو گئے ہیں. تو انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جبلتوں کا پیرو ہے، یعنی بلی کی طرح، کتے کی طرح، شیر کی طرح. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دائرہ مقرر کر دیا اس سے وہ انحراف نہیں کر سکتا. انسان انحرافات کرتا ہے، چنانچہ مختلف جگہوں پر یہ انحرافات بھی ہوئے ہیں. لیکن عمومی طور پر اگر آپ ان تہذیبوں میں چلے جائیں جن تہذیبوں میں مذہب کی گرفت اس طرح سخت نہیں رہی، وہاں بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب کھا لیتے ہیں، کھا لینا ایک الگ بات ہے، یہ کھانے کی پسندیدہ چیزیں ہیں. انسان انہی میں اطمینان محسوس کرتا ہے، پوری کی پوری قوم اس کو کھانے کے لیے تیار ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یعنی اب بھی انسان اس فرق کو کسی نہ کسی درجے میں محسوس کرتا ہے، اور وہی چیزیں عام طور پر کھانے کی پسندیدہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں جو چیزیں قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق طیب ہیں، یا جن کو مذہبی معاشرے عام طور پر طیب کہتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں انسان سے متعلق ہے، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جبلت کا پابند نہیں ہے، یعنی محض اپنی جبلت ہی کے دائرے میں نہیں رہتا، بلکہ اس کو اس طرح کی فطرت دی گئی ہے کہ چونکہ وہ ارادہ اختیار کی نعمت لے کے آیا ہے تو وہ اپنی فطرت سے انحراف کرتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کنفیوشس تہذیب کے لوگ ہیں تو وہ اگر کچھ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ انحراف ہے، یہی بات آپ فرما رہے ہیں؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ انحراف تو میں اپنے زاویہ نظر سے کہہ رہا ہوں، میں تو ان کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھانے کی کوئی مرغوب چیزیں سمجھی جاتی ہیں. یعنی آپ ان کا بھی اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ عام حالات میں وہ انہی چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں جو دنیا کی ساری تہذیبوں میں کھانے کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں. انحراف کے معنی یہ ہے کہ کہیں کہیں آپ کو مستثنیات مل جاتے ہیں، یا کم سے کم یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب واپس مسلمانوں کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بڑے اختلافات ہیں. یعنی ہمارے پاس تو فطرت کے علاوہ مذہب کی بھی رہنمائی ہے، لیکن مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ فتویٰ بھی ہے کہ سانپ کھایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے انحرافات کی کیا نوعیت ہے؟ یہ انحراف ہے، یہ دین کو نہ سمجھنا ہے، کیا اس کا پس منظر؟ دیکھیے جی، اس میں بڑا سادہ اصول اختیار کرنا چاہیے. وہ چیزیں جن میں انسان کی فطرتی فیصلہ کرتی ہے ان میں اختلافات ہوں گے. یہ اختلافات چینیوں میں اور بدھوں میں بھی ہوں گے، یہ اختلاف ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں بھی ہوں گے، یہ اختلافات امریکیوں میں اور برطانویوں میں بھی ہوں گے. جہاں جہاں بھی انسانی فطرت پر معاملہ چھوڑا گیا ہے وہاں دو چیزیں ہمیشہ رہیں گی، ایک قطعیات ہوں گی اور ایک وہ چیزیں ہوں گی کہ جو ذرا مشتبہ ہوتی ہیں، ان میں بہرحال اختلاف ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت اس پہلو کو کس طریقے سے بیان فرمایا. آپ کا ارشاد ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بینہما امور مشتبہات، بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی آدمی غور کرے تو لگتا ہے کہ یہ شاید حلال ہے،
غور کریں تو لگتا ہے کہ شاید یہ حرمت کی طرف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ تعلیم دی نا آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے ان میں بھی یہ دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی. ایک وہ ہوں گی جن میں پوری قطعیت کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور رہیں گی جن پر گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی, جن کے بارے میں سوالات پیدا ہوں گے, جن میں ایک آدمی کہے گا کہ میرے خیال میں یہ طیبات سے الحاق رکھتی ہیں, دوسرا آدمی یہ کہے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرمتوں سے الحاق رکھتی ہیں. اب دیکھیے نا, درندوں کے بارے میں ہم بڑی واضح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے رینگنے والے ایسے حشرات ہیں جن کے بارے میں بحث پیدا ہو جاتی ہے, جس کا آپ نے بھی سوال کیا ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گی. اچھا, بعض اوقات یہ بحث کسی مذہبی حکم کی تعبیر سے پیدا ہوئی ہوتی ہے, اور اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو کیا ایسا ہے کہ سانپ کھانے کا فتویٰ تو آپ کو ایک عالم کے یہاں سے مل گیا. مثال کے طور پر ہے ہمارے ہاں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ سانپ کھانا جائز ہے. کتنے مسلمان سانپ کھاتے ہیں؟ شاید نہیں. اصل میں انسان کی فطرت اپنی صحیح جگہ پر قائم رہتی ہے. یعنی یہ علمی بحث اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ نے بعض دوسری تہذیبوں کے بارے میں سوال کیا تھا, تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر جگہ لوگ انہی چیزوں کو مرغوب چیزیں سمجھ کے کھا رہے ہیں. مرغوبات وہی ہیں جن کو طیبات کہا جاتا ہے. میں ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہم لوگ ایک محدود دائرے میں ہیں. ملک سے ہم جیسے باہر نکل کر خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو کسی بھی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں تو وہاں لابسٹر بھی نظر آ رہا ہے, کیکڑے بھی نظر آ رہے ہیں, آکٹوپس بھی نظر آ رہا ہے. اچھا, جھینگے کے مسئلے پہ خود ہمارے یہاں بڑا اختلاف ہے. تو اس طرح کے اختلاف کی کیا وجوہات ہیں؟ وہی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ دیکھیے نا, مثال کے طور پر سمندری جانور ہیں. اب مچھلیوں کی حلت کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے. اچھا, ایک حدیث میں یہ بات بھی آ گئی کہ جتنی چیزیں بھی سمندر کی ہیں وہ حلال ہیں. اب جتنی چیزوں سے مراد کیا ہے, اس میں کچھ بہت سا اختلاف ہو جاتا ہے. تو ایک فقیہ بعض اوقات فطرت کو متعین کرنے میں اختلاف کرتا ہے, اور بعض اوقات دین میں کوئی بات کہہ دی جاتی ہے, یعنی قرآن میں کوئی بات آ گئی یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی, تو اس کی تعبیر و تشریح میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بات تعمیم میں لے لی جاتی ہے, ایک دوسرا فقیہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ تعمیم کی چیز نہیں ہے, یہ اصل میں اس محل میں اس موقع پر کہی گئی ہے. تو یہ اختلافات جب تک انسان ہے رہیں گے. آپ پہلے اس اصولی بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم اپنی فطرت سے یہ سوال پوچھا کرو کہ کھانے کے لیے کیا چیزیں موزوں ہیں, تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ حلال و طیب کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے. عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت انسان کے اندر چونکہ موجود ہے, وہ ٹھیک ہی اس پر عمل کرتا ہے. انحرافات ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بحث علم کی دنیا میں ہوتی رہے گی. عام طور پر لوگ جو چیزیں کھاتے ہیں وہ وہی ہیں جن کو حلال و طیب سمجھا جاتا ہے. تو حلال اور طیب چیزوں کے لیے آپ کے اندر ایک ذوق پیدا ہو, جیسے کہا جاتا ہے نا, آپ اچھے کام کریں. اب اچھے کاموں کے بارے میں ظاہر ہے کہ اختلافات ہو جائیں گے تھوڑے بہت, لیکن اچھے کام کرنے کی طرف انسان کی فطرت کو توجہ دلائی جائے, اس کے اندر رغبت پیدا کی جائے. یہ انسان جانتا ہے اور وہ خود بخود اس رغبت کے نتیجے میں فیصلے بھی کرتا ہے. یہ فیصلے وہ کرے گا, فیصلہ خود کرے گا. ظاہر بات ہے فطرت کے تمام امور میں فیصلہ انسان خود ہی کرتا ہے. اب جہاں کہیں کسی فیصلے کے نتیجے میں کسی بڑی غلطی کا امکان تھا, وہ میں نے ابھی بحث چھوڑ دی تھی کہ آپ سوال کریں گے تو میں عرض کروں گا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی. اس بحث پہ ہم آتے ہیں, سب ایک دو سوالات اس حوالے سے اور ہیں. آپ نے سمندری غذاؤں کا ذکر کیا, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سمندری غذائیں جو ہیں حلال کر دی گئی ہیں. سید البحر و طعامہ, تو یہ طعامہ سے کیا مراد ہے؟ سید البحر سے یعنی سمندری شکار تمہارے لیے حلال ہے, اس کا کھانا. تو اس میں بھی ایک فقہی ہمارے یہاں بحث ہے کہ سمندر جو کچھ ساحل پہ پھینک دیتا ہے اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ بات یہ آیت تو ایک خاص محل میں آئی ہے اور اس کو اسی محل میں لینا چاہیے, لیکن اس کے اندر جو طعام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بجائے خود اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اس میں سے بھی وہی چیزیں کھانی چاہیے جو کھانے کی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے ایک اصولی بات کہہ دی کہ تم کو ہر معاملے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حلال اور طیب چیزیں کھائی جائیں گی, یعنی دو رویے ہیں نا. ایک رویہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے معاملے کا مذہب سے اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے دسترخوان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. آپ کا جو چیز جی چاہتا ہے کھانے کو کھا لیجیے, جو چاہتا ہے نہ کھائیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. تمہیں جس طرح اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے, اپنے اخلاق کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے, بالکل اسی طریقے سے تمہیں اپنے کھانے اور پینے خور و نوش کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے. اب پاکیزگی کا احساس آپ کے اندر پیدا کر دیا گیا, یہ بتا دیا گیا کہ ہر چیز کھانے کی نہیں ہے, یہ بتا دیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں خور و نوش کی چیزوں میں حلال و طیب بھی ہوتے ہیں اور خبائث بھی ہوتے ہیں. تو
تو آپ متنبع ہو گئے. متنبع ہو جانے کے بعد آپ اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں گے. جب آپ اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں گے تو خود فیصلہ کر لیں گے. یہ فیصلہ بالعموم صحیح ہوتا ہے. جہاں کہیں غلطی کا امکان ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کر دیتے ہیں. اچھا سب پیغمبرانہ رہنمائی سے کیا یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اگر فطرت میں کہیں پہ اختلاف محسوس ہو تو جس قوم میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے ہیں اس کی فطرت زیادہ ٹھیک ہوگی؟ ظاہر بات ہے، اس میں کیا شک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوگا تو سب سے پہلے تو ہم اس ہدایت کی طرف رجوع کریں گے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی کتاب میں دی ہے. اگر اس سے بات واضح ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی معاملے میں کوئی اشتباہ ہے تو عام عقل کے مطابق ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبروں کی تربیت کے زیر اثر جن قوموں نے کھانے پینے کے اپنے ذوق کچھ بہتر کیے ہیں وہاں کیا چیزیں ہیں، اور اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ اختلاف ہو جائے گا، کوئی آدمی اس کی پیروی کرے گا، کوئی معاملے اس میں کچھ تعبیر کے اختلاف میں الجھے گا، یہ سب چیزیں رہیں گی. بحیثیت مجموعی انسان کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھانے اور پینے کی چیزوں کے معاملے میں حلال اور طیب کا فرق کرنا سیکھے. ایسا میں چاہتا ہوں کہ وہ میں نے روایت ایک پڑھی تھی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو پیش کی گئی تو آپ نے خود نہیں کھائی لیکن حضرت خالد بن ولید کو کھانے سے روکا بھی نہیں. تو اس عمل سے کچھ رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتا. گو کے معاملے میں بھی یہی ہوا. عربوں کے ہاں وہ کھائی جاتی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، غیر معمولی نفیس طبیعت آپ نے پائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا. پوچھا گیا کیا یہ حرام ہے تو فرمایا کہ نہیں، میں اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیتا، تم اس کو کھا سکتے ہو، میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ چیز بھی رہے گی. یعنی ایک یہ چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو خبیث قرار دے کے اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیں، اور ایک یہ ہے کہ طبعی کراہت کے لحاظ سے میں ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، آپ ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذوق کے لحاظ سے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی طبیعت میں غیر معمولی نفاست بھی ہوتی ہے. تو بعض چیزیں جس کو ایک عام آدمی کھانا پسند کر لے گا ممکن ہے کہ اس کو کھانا پسند نہ کرے. چنانچہ اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ سیدنا خالد بن ولید نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور انہوں نے بڑی رغبت کے ساتھ کھا لی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوانی پر بیٹھ کر آپ نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا. ٹھیک، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو میں آگے بڑھاؤں میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات جی ذہن میں جو بڑی دیر سے ہے، یوزلی جو ہمارے وہاں پہ جو مسلمانوں نے اپنے سیٹ اپ رکھے ہوئے ہیں، جو بوچر خانے بنائے ہوئے ہیں، وہ ادھر سنا پیچھے وہ ٹیپ چلا دیتے ہیں اور آگے مشین جو اس کو کاٹتی ہے. ایک تو یہ کویشچن ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، اور نمبر دو یہ کہ آداب کے حوالے سے چونکہ اسلام میں تو اور احادیث سے اور سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ چھری اور کانٹے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آج جس طرح دور حاضر میں جس تیزی سے مسلمان ماشاءاللہ ہوٹلنگ کر رہے ہیں اور چھری کانٹے کا استعمال بھی کر رہے ہیں، آیا کہ یہ سنت کے مطابق اور شرعاً یہ جائز ہے؟ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کسی نان مسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ پہلا سوال ان کا اس حوالے سے تھا کہ جھٹکے کا گوشت جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے اس سوال کو ہم لیں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ چیز جان لیجئے کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن میں جان نہیں ہے، یعنی جس معنی میں ہم جان کا لفظ بولتے ہیں، جیسے آپ کوئی سبزی کھا لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ایک وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال رکھی ہوئی ہے. جن چیزوں میں جان ڈال رکھی ہوئی ہے ان کو حرمت حاصل ہے. اصولی لحاظ سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے. اب ظاہر ہے کسی کی جان لینے کا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اذن کے بغیر نہیں لی جا سکتی، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے پر اور میرے اذن ہی سے آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں. انسانی جان کی حرمت تو بہت غیر معمولی ہے، یعنی وہ تو آپ کسی حال میں بھی نہیں لے سکتے. صرف دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے قرآن مجید میں، ایک یہ کہ کسی نے کسی کی جان لے لی، اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ اگر اس نے کوئی فساد برپا کر دیا ہے وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا ہے. لیکن جانوروں کے معاملے میں بھی بہت حساس ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ کی شریعت بہت حساس ہے کہ یہ سب بھی جاندار ہیں. ظاہر ہے کہ آپ جب ان کو پکڑتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر اپنی جان کی حفاظت کے دائیات ہوتے ہیں، ایک جبلت ہے جو کام کرتی ہے. اب اللہ کے اذن کے بغیر آپ اس کی جان نہیں لے سکتے. اگر یہ اذن آپ کو حاصل نہ ہوتا تو یہی فتویٰ دیا جاتا کہ آپ سبزیاں کھائیے، دالیں کھائیے، لیکن آپ کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے اپنے کھانے کے لیے. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی عین عنایت ہے کہ اس نے جانوروں کے معاملے میں یہ اذن ہمیں دیا. اب جب یہ اذن اس نے دیا ہم کو تو پھر اس کے بعد اس میں 3 شرائط عائد کر دی. یہ بتایا کہ یہ 3 شرائط پوری ہوگی تو تم کسی جانور کی جان لے کے اس کا گوشت کھا سکتے. جیسا آپ بہت اہم بات بیان کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہوگا. ناظرین، جاوید صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی جانور ہمارے لیے کن شرائط کے بعد حلال ہو جاتا ہے. یہ اہم بات ہے، ہم اسے جاوید صاحب سے سمجھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जाहिर साहब, आप शराइत बयान फरमा रहे थे। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब जान की हुर्मत अल्लाह ताला ने कायम की है और उनको इसरार है कि मेरे इज़्न के बगैर जान नहीं ली जा सकती, तो उस पर उन्होंने फिर 3 शराइत आयद कर दी। पहली लाजमी शर्त यह है कि आप ज़िबा के तरीके के ऊपर किसी की जान लें। ज़िबा के तरीके का मतलब ये है कि ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे जिस्म का सारा खून निकल जाए। आम तौर पर इसके लिए जो तरीका हमारे यहाँ इख्तियार किया जाता है, उस तरीके से फिलवाक़े जानवर के जिस्म का सारा खून निकल जाता है। खून की चूँकि हुर्मत कायम की गई है, इसलिए गोश्त को उससे पाक होना चाहिए। देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है कि पाकीज़गी असलन मतलूब है। तो चूँकि खून नापाक है, खून को खाने की हुर्मत अल्लाह ताला ने कायम की है, तो उसको जिस हद तक मुमकिन हो सकता है गोश्त से अलग हो जाना चाहिए। दम मसफूह यानी बहाया हुआ खून आप कुरान मजीद में देखते हैं कि हराम करार दिया गया है। लिहाजा इस चीज़ को पेश नज़र रख कर इस बात पर भी अल्लाह ताला ने इसरार फरमाया है कि आप ज़िबा का तरीका इख्तियार करेंगे। ऊँटों में और इस तरह के जानवरों में नहर का तरीका इख्तियार किया जाता है, उसमें भी यही मकसूद होता है कि खून अच्छी तरह से निकल जाए। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो आपने कहा कि किसी ख़ास तरीके की पैरवी लाजिम नहीं है, ये तरीका जो आमतौर पर हमारे यहाँ राइज है ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अगर किसी और तरीके से भी जिस्म का पूरा खून निकल जाए तो फिर इसके ऊपर दीन और शरीयत के लिहाज से कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। इसको भी दीन और शरीयत की इस्तिलाह में तज़किया कहा जाता है, यानी जानवर को ऐसे तरीके से ज़िबा करना जिससे खून गोश्त से अलग हो जाए, पूरा खून जिस्म का निकल जाए ताकि जानवर पाक हो जाए या उसका गोश्त पाक हो जाए। तो पहली शर्त ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अल्लाह के नाम पर ज़िबा करेंगे, यानी ये इस बात की अलामत है कि अगर अल्लाह ताला आपको इज़्न न देते तो आपके पास इल्म अकल की रोशनी में इस जानवर को ज़िबा करने के लिए कोई इस्तिदलाल मौजूद नहीं था। चुनांचे अब भी आप देखते हैं कि जब इस मौजू पर बहस होती है दुनिया में और जिन लोगों के पास शरीयत की रहनुमाई नहीं है तो वो ये कहते हैं कि आप किसी जानदार की जान कैसे ले सकते हैं। ऐसे मज़ाहिब हैं कि जो आपको इसकी इजाज़त नहीं देते कि आप कोई जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त खाएं। बड़ा मसला है। यही चीज़ है असल में। अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैं इसकी इजाज़त तो दे रहा हूँ इसलिए कि मैंने ये जानवर तुम्हारे ही गोश्त के लिए पैदा किए हैं, लेकिन इस इजाज़त के लिए ज़रूरी है कि मेरा नाम लेकर ज़िबा करो। फिर इसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आई कि जान लेने के लिए आमतौर पर मुश्रिकाना मज़ाहिब में बाज़ दूसरी हस्तियों को भी नाम लेकर ज़िबा करने का तरीका इख्तियार कर लिया गया। तो अल्लाह ताला ने इसको अपने लिए ख़ास किया और ये कहा कि मेरे इज़्न से ये जान ली जाएगी, लिहाजा अलामत के तौर पर मेरा नाम इस पर लिया जाएगा। तो आप अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हैं, ये दूसरी शर्त है। तीसरी चीज़ ये है कि ज़िबा करने वाला मुआहिद होना चाहिए, यानी तौहीद को मानने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने अल्लाह के नाम के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया है तो ये भी शिर्क, और अगर वो खुद मुशरिक है तो उससे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अल्लाह ताला की तौहीद के सही इकरार के साथ जान ले रहा होगा। ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत से मुश्रिकाना तवहमात हो सकते हैं। तो तीसरी शर्त ये है, इन 3 शराइत को जब आप पूरा कर देते हैं उसके बाद किसी जानवर को ज़िबा करके खाना आपके लिए जायज़ होता है। ये तीनों की तीनों शराइत कुरान मजीद ने निहायत वज़ाहत के साथ झटका तो फिर इस हिसाब से वो जो अब ज़ाहिर बात है कि इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, यानी आपको ये तीनों शराइत पूरी करनी होती है। ठीक है, इसमें अदना दर्जे की भी कोई गुंजाइश कुरान मजीद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और ये बहस किसी हदीस पर भी मबनी नहीं है, ये कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ सब इसका कुछ सवालात मेरे भी इस बात के पस मंज़र में, लेकिन उनका मजीद सवाल ये था कि खाते पीते जो लोग हैं होटलिंग में चमचे इस्तेमाल करते हैं, छुरी कांटा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या मामला है? इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बात यह कि दीन का उसूल ये है कि इबादत के मामले में आप वही करेंगे जो अल्लाह के पैगम्बरों ने बता दिया, लेकिन बाकी मामलात में जो चीज़ बता दी गई है उसकी पैरवी की जाएगी। जिन चीज़ों से नहीं रोका गया वो सब मुबाह है, जायज़ हैं आपके लिए। चुनांचे आप चमचे से खाएं, आप छुरी से खाएं, इससे दीन को कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, दीन की दिलचस्पी का दायरा क्या है? कि खुरोनोश की, खाने पीने की चीज़ों की तथहीर और पाकीज़गी, आपके अखलाकी वजूद की तथहीर और अल्लाह की इबादत, यही 4 चीज़ें जिनसे दीन मुतल्लक होता है। आप किसी ज़माने में ट्रेन पर सवार नहीं होते थे, जहाज़ों पर सफ़र नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें मुबाह हैं और इनसे आप फ़ायदा उठाइए। ये चमचे और छुरी कांटे और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ये तो स्पेन में ईजाद हुई, यानी इनके बारे में कोई तरद्दुद नहीं महसूस करना चाहिए। असल में मसला यही है कि ये गालिबन मगरबी लोगों की चीज़ है, जबकि आप ये कह रहे हैं ये मुसलमानों ने ईजाद की। मैं कहता हूँ मगरबी लोगों की भी चीज़ हो तो इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन आपके अखलाकी वजूद से दिलचस्पी रखता है, आपकी खुरोनोश की तथहीर से दिलचस्पी रखता है, ये भी अखलाकी वजूदी का एक पहलू है। आपके जिस्म की तथहीर और पाकीज़गी से दिलचस्पी रखता है। चुनांचे खाने पीने के आदाब में जो चीज़ें हम पर लाजिम की गई हैं वो ये है कि हम अल्लाह का नाम लेकर खाएंगे, यानी हर चीज़ की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करते हैं, लेकिन खाने पीने के बारे में ये सुन्नत कायम की गई है
کہ اللہ کا نام لے کے کھایا جائے گا، یعنی بسم اللہ کہہ کے کھایا جائے گا، اللہ کے نام سے برکت حاصل کر کے آپ کھانے پینے کی ابتدا کریں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، یہ آپ کے ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیے بڑی حکمت ہے، کیونکہ قیامت میں ہمارے اعمال نامے ہمیں دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، تو اس کے لیے گویا ایک علامتی چیز مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ دائیں طرف سے کام کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں کا لحاظ رکھیں، تاکہ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ آپ کو وہ کام کرنے ہیں جو قیامت کے دن آپ کو اس قابل کر دیں کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ اچھا، تیسرا اس چیز کو لازم کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے دین و شریعت میں لازم کی گئی ہیں۔ آپ دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں، آپ میز پر بیٹھ کے کھائیں، آپ کرسی پر بیٹھ کر کھائیں، آپ چمچے سے کھائیں، آپ کھانے کے کوئی نئے طریقے اختیار کریں، اس میں دین مداخلت نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں بالکل جائز اور بالکل مباح ہیں۔ دین کا نقطہ نظر پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زندگی کے عام معاملات میں حرام حلال کی آپ کو تعلیم دے گا، یہ بتائے گا یہ چیزیں نہیں کرنے کی، جن چیزوں کے بارے میں وہ کہے گا کہ یہ کرنی ضروری ہے وہ اس کا حکم بن جائیں گی، باقی سب چیزیں آپ کے لیے مباح۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے، آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ جیسا تیسرا سوال یہ تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا کھانا کھایا جا سکتا ہے ایک ساتھ، ایک پلیٹ میں؟ جس میں کوئی حرج کی بات نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں انسانوں پر یہ اگر وہ مشرک ہو، جی مشرک ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں اس کا ذبیحہ ہے جو زیر بحث ہے، کھانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھانا آپ ہر شخص کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اور اہل کتاب کے بارے میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے ذبیحے کو بھی جائز قرار دے دیا گیا، یعنی وہ اگر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو قرآن مجید نے صراحت سے بتا دیا کہ وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ وہ اصلاً توحید کے علمبردار ہیں۔ وہ شرک کا ارتکاب تو کرتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا ذبیحہ جائز قرار دے دیا گیا۔ یعنی جو 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ کہ ذبح کے طریقے کے اوپر آپ جانور کی جان لیں گے، یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ کا نام لے کر لیں گے، یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ یہود ذبح کرتے ہیں تو ان دونوں شرائط کو بہت اچھی طرح پورا کر دیتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ توحید کے ماننے والے ہوں، وہ توحید کو بھی اصلاً اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں اگرچہ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، تو قرآن نے اس کو جائز قرار دیا۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کے بھی کچھ سوال ہیں؟ جی سر، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جس طرح یہ جو زمین کے اوپر رینگنے والے یا چلنے والے جانور درندے ہیں، ان کو تو ذبح کا حکم ہے، یہ جو پانی کے اوپر اور پانی کے اندر رہنے والی جو مخلوقات جو ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، ان کے بارے میں کوئی خصوصی احکام یا خصوصی کرائٹیریا ہے کہ کون سا حرام ہے، کیا پیمانہ اس کے لیے رکھا دین نے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں کہ ہم غیر فطری طریقے سے جانوروں کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان کے جینیٹک ان کو اپنا فاسٹ کر کے، سبزیوں کو ان کو یوریا باقی کھاد کی دوسرے طریقے سے ان کو ہم بڑے سائز میں لینے کے لیے، جلدی لینے کے لیے ہم غیر فطری طریقے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں شریعت کھانے کے لیے ان کو استعمال یا پروسیس استعمال کرنے کے لیے کیا کہتی ہے؟ تیسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہم موجودہ دور میں چھری کانٹے جو ہے اس کو استعمال کرنے کو قباحت نہیں ہے، جو دو ہمارا انداز کھانے کا ہے، چل چل کے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو شریعت ہمیں صریحاً منع کرتی ہے میرے خیال میں کہ جانوروں کی طرح چل پھر کے مت کھاؤ۔ اس کے بارے میں ہم کیا ہم اس کو ان کے بھی جیسا اب 3 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال ہم لے لیتے ہیں کہ یہ جو مردار کا مسئلہ ہے کہ سمندری غذا ہم مردار ہی کھا جاتے ہیں، یعنی اسے ذبح نہیں کرتے، حلال نہیں کرتے، یہی بات یہ ہے کہ ہم مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں اس طرح خون نہیں ہوتا کہ اس کو ذبح کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے۔ ذبح کی علت ہی وہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے کہ آپ کو خون اس طرح جانور کا بہا دینا ہے جس کے نتیجے میں اس کا گوشت خون سے پاک ہو جائے، تو مچھلی کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور مردار کا اطلاق بھی اس پر نہیں ہوتا، یعنی جس کو مردار کہا جاتا ہے عام طور پر وہ وہی جانور ہے جو جانور آپ خشکی کے جانوروں کی حیثیت سے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہی در حقیقت نہیں ہوتا، وہ ساری علت ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اس سے ملتے جلتے دوسرے جانور بھی جائز ہوں گے، لیکن جن جانوروں کا آپ الحاق خشکی کے ان جانوروں سے کرتے ہیں کہ جن کو آپ ممنوع قرار دے دیتے ہیں، یعنی آپ درندوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں، تو درندہ قسم کی جتنی چیزیں سمندر میں ہوں گی ان پر بھی اسی چیز کا اطلاق ہوگا۔ ایک ہی اصول ہے جو ہر جگہ آپ کو اطلاق کرنا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ چونکہ اجتہادی معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ شریعت نے اس معاملے کو آپ کے فہم، آپ کی فطرت پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو میں بار بار اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، تو اصل میں ایک بار آپ ایک انسان کے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تمہیں کھانے پینے کے اندر بھی حلال اور طیب کا فرق کرنا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی جو رہنمائی ہم کو حاصل ہو گئی ہے اس میں یہ واضح فرق ہمارے سامنے آ گیا
کہ جن چیزوں کے اندر درندگی کا کوئی پہلو ہوتا ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو درندگی کا یہ پہلو اگر سمندری جانوروں میں ہے تو وہاں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ خشکی کے جانوروں میں ہے تو وہاں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اگر خون ناجائز ہے تو وہ اگر کسی ایسے جانور میں ہے جو سمندر میں پایا جاتا ہے تو اس کو بھی ذبح کے طریقے کے اوپر ہی حلال کرنا چاہیے. اور اگر وہ کسی ایسے جانور میں پایا جاتا ہے جو خشکی میں ہے تو وہاں بھی وہی اصول ہوگا اور اسی کا اطلاق کیا جائے. اچھا صاحب، دوسرا سوال یہ تھا کہ جینیٹیکلی بہت سے جانوروں میں اور سبزیوں وغیرہ میں بھی تبدیلی کر دی جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بات یہ کہ اس کو تو بالکل طبی اصولوں پر دیکھنا ہوگا. یعنی اگر کوئی خرابی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو جس طرح آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجئے، اسی طرح آپ اس سے بچیں گے. دین کا سارا تعلق آپ کی اخلاقیات سے ہے. یعنی وہ ان چیزوں کو موضوع بنائے گا جو آپ کے اخلاقی وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں. اب اخلاقی وجود پر اثر انداز ہونے کا معاملہ اس نے واضح کر دیا. جانوروں کی ساخت پرداخت میں آپ کیا کیا تبدیلیاں کرتی ہیں، آپ نے فصلوں میں کیا کیا چیزیں نئی داخل کر دی ہیں. یہ انسانی ترقی یہ ہوتی رہے گی. اس کا جائزہ علمی طریقے سے لیتے رہنا چاہیے کہ انسان کی صحت کے لیے ان میں سے کوئی چیز مفید ہے یا غیر مفید ہے. اس پہ مذہبی حکم لگانے کی ضرورت نہیں. اچھا، تیسرا سوال جاوید صاحب ان کا یہ تھا کہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کا جو ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے، تو دین و شریعت اس بارے میں کیا کہتے یہ بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے موقع کے اوپر آپ ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں. یہ کھانے کے آداب میں سے ہے. اس کو دین میں بھی آدابی کی حیثیت دی گئی ہے. یعنی اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، لیکن خود آپ ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ ضرورت کے تحت کھڑے ہو کے بھی پیا ہے. تو یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ اس معاملے میں کوئی صراحت کے ساتھ بات کہی گئی ہے. یہ ایک عمومی آداب کی چیز ہے اور اسلامی تہذیب میں اس کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے کہ آپ اپنے عمومی آداب کا بھی لحاظ رکھیں، لیکن اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا. ورنہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے خلاف عمل نہیں کرتے. نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف عمل کیا ہے. اسی وجہ سے اگر یہ شریعت ہوتی تو کبھی اس کے آپ نے خلاف. کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. اس کی بہت سی روایتوں میں آپ کو مل جائے گی دلیل. ٹھیک، جیسا صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ناظرین اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی جاوید صاحب، آپ نے جو گفتگو کی تھی اس میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا، بلکہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کے لیے ذبح کا طریقہ ہے اور نہر کا طریقہ ہے. تو یہ طریقہ آج کل کے لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالمانہ طریقہ ہے. یعنی کبھی ہم دیکھتے ہیں اونٹ کو جس طریقے سے نہر کیا جاتا ہے، اس کے نیزہ یا چھری اس کے سینے پہ ماری جاتی ہے، جانور کو لٹایا جاتا ہے اور اس کی گردن آدھی کاٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ جانور تڑپتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ظالمانہ طریقہ ہے. یہی بات یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں جو چیز اصلاً ملحوظ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ خون ہر حال میں نکلنا چاہیے. اس کائنات کا مالک ان جانوروں کا بھی خالق ہے اور اس نے ہمارے لیے اگر ان کو جائز کیا ہے تو اس میں جتنی تکلیف دینا ناگزیر ہے وہ بہرحال ان کو دی جائے گی. پاکیزگی ہر حال میں ضروری ہے، لیکن آپ کی اس بات کو بھی علمی طریقے سے ثابت کرنا مشکل ہے. یعنی اس پر بہت بحثیں موجود ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کے تڑپنے سے آپ اس کا اندازہ نہ لگائیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ اس طریقے میں اس کی تکلیف چشم بدن میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میرے نزدیک اس پہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے. آپ اس کو دیکھتے بھی رہیں. ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گوشت کو پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر کسی آدمی کو اس کا گوشت کھانا ہے تو اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، اللہ کا نام ضروری ہے، آدمی کا معاہد ہونا ضروری ہے. ان چیزوں کا تعلق اصل میں اس فاطر فطرت کے بنائے ہوئے قانون سے ہے جس نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے کہ ہم ان کی جان لے لیں. بجائے خود جان لینا ہی کوئی ایسا کام تو نہیں تھا کہ آپ اس کے اذن کے بغیر لے سکتے تھے. تو جس نے اذن دیا ہے اس نے یہ بات بھی آپ کو بتا دی ہے کہ آپ اس کی جان ایسے طریقے سے لیں جس سے خون نکل جائے. اب اگر آپ کوئی اور طریقہ اس کا ایجاد کر سکتے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین اس کا خیر مقدم کرے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو طریقہ بھی ایسا تم ایجاد کر لو جس سے گوشت خون سے بالکل پاک ہو جائے، ٹھیک تو ذبح ہو جائے. اچھا جوید صاحب، آپ سے کویشچن ہے میرا ریگارڈنگ یہ ہومیوپیتھک میڈیسنز کہ اس میں اکثر جو ہے نا اس میں 70% اور 90% والیوم مینشن کیا تھا کہ اس میں ہے الکوہل جو ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آیا کہ یہ شرعی طور پہ یا سنت کے حوالے سے اس میں کوئی ایویڈنس ملتا ہے کہ ہم یہ اس طرح کی میڈیسن لے سکتے ہیں جس میں الکوہل کا فریکوینٹلی استعمال ہے؟ اور دوسرا جو ایلوپیتھک کی میڈیسن ہے اس میں بھی کافی حد تک الکوہل استعمال ہوتا ہے. جس طرح ماؤتھ واش ہے، کوئی بھی ایسا آپ کو ماؤتھ واش نہیں ملے گا جس میں یہ الکوہل نہ ہو. تو آیا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ نشے کی چیزیں کھانا ہمارے دین میں ممنوع قرار دیا گیا. کوئی ایسی چیز جس سے آدمی کو نشہ ہوتا ہو اس کو دین میں
حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ گندا شیطانی کام ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسی استعمال سے متعلق ہے جس سے نشہ حاصل کرنا پیش نظر ہو۔ اگر یہ چیز پیش نظر نہیں تو پھر یہ سد ذریعہ کا حکم ہو جائے گا، یعنی اگر آپ نشے کے لیے کوئی دوا لے رہے ہیں تو دوا بھی لے رہے ہیں تو ممنوع ہو جائے گی، اور اگر آپ نشے کی کسی چیز کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس پر بھی حضور نے یہ فرما دیا کہ ان کے اندر تو بیماری ہے، دوا نہیں ہے، لہذا ان دونوں استعمالات سے تو گریز کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ جتنی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں یہ محلل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، یعنی دوا کو قائم رکھنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے مقصود نہ تو دوا کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور نہ نشے کے لیے ویسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سد ذریعہ کے طور پر اگر اس سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو بچائے رکھیں، ورنہ حرمت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ پسندیدہ ناپسندیدہ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے گفتگو میں جھٹکے کے گوشت کے حوالے سے جو بات فرمائی تھی، کچھ شرائط بیان کی تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر امریکہ یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، تو وہ اس کا ایک حل ہے جو عرب ممالک کے رہنے والوں کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جھٹکے کا گوشت ہے بھی تب بھی آپ اسے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، اور اس میں وہ حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو بھی آپ واضح فرما دیجیے۔ دیکھیے بات یہ تینوں شرائط ہیں یہ بڑی وضاحت سے خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ لا تاکلوا مما لم یذکر علیہ اسمہ، اللہ کا نام جس جانور پر لے کر اس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح طریقے پہ بیان کر دی۔ دوسری دونوں شرائط بھی قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ اس وجہ سے حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے گوشت ذبح کیا ہے، آپ قصاب سے گوشت لائے ہیں، اس کے بارے میں کہیں کوئی سوال پیدا ہو گیا تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم توہم پرست نہ ہوں، بلکہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر حسن ظن رکھیں اور اللہ کا نام لے کے کھا لیں۔ یہ بالکل اور بات ہے۔ ہمیں صراحت کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ گوشت اللہ کے نام پر ذبح کر کے نہیں حاصل کیا گیا، ہم جانتے ہیں کہ اس کو کسی معاہد نے ذبح نہیں کیا، مشرک نے ذبح کیا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے ذبح کا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا، تو اب بسم اللہ پڑھ کے کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے قانون میں مستثنیات، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، وہاں آپ کو توہم پرست نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ وہاں گوشت لینے کے لیے جائیں تو یہ سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہو جائے کہ معلوم نہیں ہمارے قصاب بھی ٹھیک طریقے سے ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے موقعوں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے کھا لیں، مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، جہاں اس بات کے آپ کے پاس کبھی کرائم موجود ہیں کہ یہ ٹھیک ذبح کیا گیا ہوگا، وہاں اپنے آپ کو اوہام کا شکار نہ ہونے دیں۔ تو میرے نزدیک یہ بات بالکل الگ ہے، اس میں آپ نے ایک بڑی چھوٹی چیز سے بہت بڑی چیز پر اس کو قیاس کر لیا ہے، وہاں اللہ کے سری احکام موجود ہیں۔ میں نے جہاں تک قرآن مجید پہ تحقیق کی ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھا ہے، مجھے اس کی کوئی گنجائش اس کے اندر نظر نہیں آتی، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان کر دی گئی۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ حضرات کا بھی بے حد میں شکر گزار ہوں۔ ناظرین، دین اسلام میں کھانے پینے کے کیا احکام دیے گئے ہیں، یہ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا۔ یہ ایک بہت اہم اور تفصیلی مسئلہ ہے، اس پر ہم نے کوشش کی کہ گفتگو سمیٹ لیں، لیکن وقت کی تنگی ہمارے آڑے آ گئی، اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اسلامی شریعت کے حوالے سے کھانے پینے کے جو احکام دیے گئے ہیں اس ضمن میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسلامی شریعت حلال و حرام کے باب میں پاکیزگی کو بنیاد بنا کر چیزوں کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی بہت سے معاملات پر گفتگو کی ضرورت ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع گفتگو بھی یہی رہے گا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب ناظرین سلف و خلف کے علم کے جامع ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جیسا پچھلے ہفتے ہم نے خبائث کے حوالے سے، طیبات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی تھی، لیکن ایک اہم چیز ہے جس پر بات کرنی ہے ہمیں آج،
وہ یہ کہ قرآن جب کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ صرف 4 چیزیں گنواتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہی کیوں بیان کی گئی ہیں؟ ان کی ہیں کیا ان کے علاوہ کچھ اور حرام نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں اس بارے میں آپ تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جتنے احکام بھی دیے ہیں ان سب میں اصلاً جو چیز ملحوظ ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان اس معاملے کا فیصلہ خود کر سکتا تھا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا اور بہرا پیدا نہیں کیا، اس کو عقل کی روشنی دے کے پیدا کیا ہے، فطرت کی روشنی دے کے پیدا کیا ہے. وہ اپنے پروردگار کی معرفت رکھتا ہے، وہ خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ فیصلے بھی کرتا ہے. یعنی انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بھیج دیا کہ وہ سرے سے کوئی روشنی لے کر ہی نہیں آیا، وہ تیرگی میں اپنی آنکھ نہیں کھولتا بلکہ اپنی فطرت میں اپنی زندگی پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمثیل اور استقراء کے ذریعے سے جزیات کو کلیات میں بدل کے، کلیات قائم کر کے اس کا جزیات پر اطلاق کر کے نئے نئے پہلوؤں سے انسان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہدایت، ساری روشنی انسان کو دے کے بھیجا ہے. میں نے آپ سے خورونوش کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ توجہ دلاتے ہیں کہ تمہیں اپنے کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھی تمہارے نفس کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے. یعنی جب دین کے حوالے سے اس کو دیکھا ہے تو ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، جس کو تزکیے کے لفظ سے قرآن تعبیر کرتا ہے. چنانچہ اس معاملے میں وہ توجہ دلاتا ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی ہر چیز مباح نہیں ہو سکتی، بلکہ تمہیں ان چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو حلال. قرآن مجید میں بھی یہی چیز کی گئی ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید میں جہاں جہاں ان 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے ان آیات کا مطالعہ کریں. یہ 3 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے. سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے، سورہ نحل میں ذکر آیا ہے. تینوں مقامات پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت اصل میں ان 4 چیزوں کے بیان سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں تمہارے لیے حلال اور طیب بنائی ہیں ان کھاؤ. تو اس سے خود قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ خبائث تمہارے لیے ممنوع ہے، تمہیں حلال اور طیب چیزوں کو کھانا چاہیے. اب اگر اس معاملے میں کوئی ابہام واقع ہوا تو تب شریعت رہنمائی کرے گی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت یہ نہیں بتائے گی آپ کو کہ جھوٹ بری بات ہے اور سچ اچھی بات ہے، دیانت اچھی بات ہے اور بددیانتی بری بات ہے. اس کا شعور تو انسان کے اندر موجود ہے. انسان دیانت، بددیانتی، جھوٹ اور سچ کے معاملے میں جب اطلاق میں غلطی کرتا ہے تو وہاں شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے. جتنے قوانین شریعت میں دیے گئے ہیں ان سب کو آپ اسی اصول پر سمجھیے. یعنی خیر و شر کا، حسن و قبح کا انسان عقلی لحاظ سے شعور رکھتا ہے. شریعت اصل میں اس کے اس شعور پر مبنی ہے اور وہاں اس کی رہنمائی کرتی ہے. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ معاملہ کہ جب انسان پر یہ بات واضح ہو گئی، اس کی فطرت سے واضح ہو گئی کہ اس کے درندوں کے قریب نہیں جانا اور اس کو ان جانوروں کو کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھانے ہی کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے گوشت کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ انسان طبعاً ان کو کھانے کے لیے پسند کرتا ہے. یہ جانور جنگل میں بھی ہوتے ہیں، یہ پالتو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہرن ہے، پاڑے ہیں، جنگل میں ہیں. آپ کے یہاں بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہے، یہ آپ خود پالتے ہیں. تو اس طرح کے تمام جانوروں کے بارے میں چونکہ انسان ایک واضح جگہ پر کھڑا ہوا تھا تو چند سوالات پیدا ہوئے. وہ سوالات بھی اصل میں اس شعور سے پیدا ہوئے ہیں جو انسان کو حلت و حرمت کے بارے میں حاصل ہے. یعنی انسان کی فطرت میں جو شعور ہے اسی سے وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ سوالات آپ اگر غور کریں تو 4 ہی ہو سکتے. ان میں جو پہلا سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بھیڑ بکری حلال ہے، اونٹ گائے حلال ہے. اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا انسان کو درپیش، لیکن یہ بھیڑ بکری، یہ گائے بھینس طبعی موت مر گئی. یعنی جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو آخر مارتے ہی ہیں، تو یہ ذبح کر دینے کے بعد تو آپ کھا لیتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر موت وارد کر دی گئی اور یہ طبعی موت گئی تو اس صورت میں کیا اسے؟ تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعی موت میں خون اس طرح سے گوشت سے الگ نہیں ہوتا، تو یہ جانور مردار ہو جاتا ہے. انسان ویسے اس سے طبعی کراہت بھی رکھتا ہے، لیکن خون کے الگ نہ ہونے کی وجہ سے، اور خون چونکہ درندگی کی علامت ہے. دیکھیے وہی ایک اصول ہے جو کار فرمایا اس کے اندر. آپ خون پیتے ہیں تو آپ اس زمانے میں بھی دیکھیے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ فلاں آدمی خون پیتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک درندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس ہی ہے جو اصل میں اخلاقی پاکیزگی پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ سامنے آ گئی کہ کیا مردار کھایا جا سکتا ہے. اب دیکھیے وہ جانور حلال ہے تو سوال پیدا ہوگا نا یہ کہ ایک حلال جانور ہے، اس کو کھانا جائز ہے، طبعی موت مر گیا ہے، تو کیا کھا لیا جائے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کو کھانا ممنوع ہے. دوسرا سوال جو پیدا ہوا، انسان اپنے فائدے کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اس بکری کو، بھیڑ کو کیوں ضائع کروں؟ طبعی موت مر گئی ہے نا. یعنی حلال تو تھی،
تو ظاہر علمی عقلی لحاظ سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانور میں نے اس کو ذبح کیا تو یہ حرام ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا یعنی اس کی کیا نوعیت ہے؟ یہ سوال تھا جس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ چونکہ طبعی موت مرنے کے نتیجے میں خون پوری طرح جسم میں سے نہیں نکلتا ہے، اس وجہ سے اس جانور کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، تو مردار کی حرمت بیان کر دی گئی۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ خون نہیں کھا سکتے، خون نہیں پی سکتے۔ دم مسفوح کے الفاظ استعمال کیے اس لیے کہ گوشت کے ساتھ کچھ نہ کچھ خون تو لگا رہ ہی جاتا ہے، بہتا ہوا خون، آدمی پیالہ بھر کے خون پی لے تو خون کو آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یہ بات بھی واضح کر دی۔ اس میں بھی بالکل وہی اصول ہے کہ جب کھانا مقرر دیا گیا ہے تو انسان کے خون پینے کے معاملے کی نوعیت بھی اخلاقی لحاظ سے بالکل یہی ہے، یہاں بھی وہی اصول کار فرما ہے۔ تیسری چیز جو اس میں زیر بحث آ گئی وہ یہ تھی کہ ایک حلال جانور ہے، حلال و طیب ہے، آپ نے اس کو ذبح کیا ہے یعنی اس کا خون بھی نکال دیا ہے، لیکن اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ یہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ ہے اور یہ خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں لی جا سکتی۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی تھی، علم و عقل اس کی آپ کو کسی حال دے سکتے تھے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، جانور کی جان اگر آپ نے لے لی ہے تو اس کی بھی حرمت تھی، یہ حرمت حلت میں بدلی ہے تو اس فاطر فطرت کی اذن سے بدلی ہے، یعنی انسانیت کا اور کائنات کا اور حیوانات اور جمادات کا جس نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جان لے لیں، لہٰذا اس کی علامت کے طور پر کہ آپ جان لینے کا حق نہیں رکھتے تھے، خدا اجازت نہ دیتا تو آپ ہاتھ نہیں بڑھا سکتے تھے اس کی جانب، اس کی علامت کے طور پر اب آپ پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، کہا کہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ بات مستحضر رہے کہ آپ نے یہ خدا کے اذن سے کھایا ہے، ورنہ آپ کو اس کا حق حاصل نہیں تھا۔ اگر آپ عقلی لحاظ سے فیصلہ کرتے تو آخر آپ کو کیا حق تھا کہ آپ ایک جیتے جاگتے جانور کی جان لے لیتے؟ محض گوشت کھانے کے لیے خدا نے آپ کو اس کا حق دیا، خدائی کے نام پر اس کی اب جان لی جا سکتی ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے یہ زیر بحث۔ چوتھی چیز سور ہے، سور کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بالکل اشتباہ کا معاملہ ہے، یعنی میں نے شاید اس سے پہلے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے، لیکن درمیان میں کوئی مشتبہ معاملات آ جاتے ہیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اس کو بیان کیا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سور کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اصل نسل کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بھیڑ بکری کی سپیشیز میں سے ہے، یعنی یہ بھیڑ بکری جائز ہے، بہائم میں سے ہے، یعنی یہ اس طرح درندہ نہیں ہے لیکن گوشت کھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب گوشت کھاتا ہے اور کچلیاں بھی اس کی ہوتی ہیں، یعنی درندوں سے اس کی ایک نوعیت کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان عقلی فیصلہ اگر کرنا چاہے کہ اب اس کو میں درندوں کے ساتھ ملحق کروں یا اس کا الحاق میں بہیمۃ الانعام کے ساتھ کروں، کھانے کے جانوروں کے ساتھ کروں، تو ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ وہی درندگی کا فرق واقع کرنا، یعنی سور میں بھی وہی سوال زیر بحث ہے۔ قرآن مجید نے اس میں اپنا فیصلہ دے دیا، ایک مشتبہ چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے کھانا ممنوع ہے۔ گویا اس میں جو اشتباہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ ادھر کی چیز ہے یا ادھر کی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ صادر ہو گیا کہ اس کو بھی درندوں ہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں 4 سوالات ہیں جو فطرت میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور فطرت میں جو چیزیں حرام ہیں جن کا شعور انسان کے اندر موجود ہے۔ آپ اگر حلال حرام کی اصطلاح نہ اختیار کریں تو دوسری تعبیر اختیار کر لیجئے، یعنی فطرت جن چیزوں کو کھانا پسند کرتی ہے اور جن کو کھانے سے اباح کرتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر جو 4 سوالات پیدا ہوتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور یہی شریعت کا اصلی مقصود بھی ہے، یعنی جہاں آپ کے سامنے ایک چیز واضح نہیں ہو رہی اس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی اور رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ اخلاقی خرابی ہو یا عقیدے کی خرابی ہو، ان 2 صورتوں کے اندر جو ہے وہ حلت اور حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے کچھ سوالات ہیں جائز صاحب آپ کی اس گفتگو کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا پہلے اپنے شرکا کے سوالات دے دوں، اگر آپ کے ذہن میں۔ آپ سے سوال یہ تھا کہ بعض جانوروں کو اللہ پاک ہمیں اجازت دیتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی، کھانے کی، اور بعض جانوروں کے بارے میں ان کو استعمال کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی اپنی جو ان کی جسمانی ساخت ہے اس میں اگر کوئی چیز لگ جائے، جس طرح مثال ہم کتے کی لیتے ہیں، کتا کھانا بھی منع ہے، اور کتے کا اگر لعاب جسم پہ یا کپڑوں پہ لگے تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک جگہ فرمایا گیا کہ جب کتے کے ساتھ شکار کو لایا جائے کھانا حلال ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا توجیہ ہے اللہ پاک نے فرمائی؟ جی پہلے تو یہ بہت اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بات نہ اللہ نے فرمائی ہے نہ اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے، یہ تو ہمارے فقہا کے اجتہادات ہیں۔ کتے کے بارے میں یہ بات کہ وہ نجس ہوتا ہے، اس سے کپڑے آپ کے پاک ہو جاتے ہیں،
یہ فقہا کا اجتہاد ہے. اس طرح کی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی, اس طرح کی کوئی بات کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوئی. اصل میں کتوں سے چونکہ بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ایک موقع کے اوپر یہ ضرور کہا گیا کہ یہ اگر کسی جگہ منہ ڈال دے تو بہت اچھی طرح کھا لیا کرو. یہ بالکل ایک اسی طرح کی چیز ہے کہ جیسے آپ کو عام طور پر طبی پہلوؤں سے بعض چیزوں کے بارے میں متنبع کیا جاتا ہے. اس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. لوگوں نے معلوم نہیں کہاں اس سے نجاست کا یہ سارا مضمون پیدا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل وہی سادہ قانون ہے کہ بعض جانور کھانے کے ہیں, بعض جانور کھانے کے نہیں ہیں. لہٰذا یہ بھی جانور کھانے کا جانور اور اسی لحاظ سے اس کی حرمت بھی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق آپ کے اجتہادات سے ہے اور اس معاملے میں ایک آدمی ایک رائے قائم کر سکتا ہے, دوسرا آدمی دوسری رائے قائم کر سکتا ہے. چنانچہ فقہا بھی اس معاملے میں بہت سے اختلافات ہیں. اگر یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو کسی اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ تصور کہ فلاں آدمی فلاں جانور نجس ہے, اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی ایسی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے. جانور حرام ہے, جانور حلال, اور ان کی حرمت اور حلت کا تعلق ان کے کھانے سے ہے. جیسا سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ اس کا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ جائز ہو رہا ہے, یعنی کتا جو ہے ہم کھا نہیں سکتے لیکن وہ پکڑ تو لیتا ہے اسے اپنے پنجوں سے, تو وہ شکار اس کا پھر یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک کا آپ نے گوشت کھانا ہے, اس کے لیے اور قانون ہونا چاہیے. کتا کوئی ناپاک جانور نہیں ہے, اس کو آپ نے سدھایا, اس کو آپ نے تعلیم دی, تربیت دی, اس کے بعد وہ آپ کے لیے جانور پکڑ لاتا. آپ دیکھیں کہ اس کو تو اتنی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اسی کے اوپر اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑتے ہیں, وہ جا کے جانور کو شکار کرتا ہے. اگر اس نے اپنے لیے شکار نہیں کیا, آپ کے لیے کیا ہے, تو آپ کے لیے بالکل حلال و طیب ہے, آپ وہ شکار کھا سکتے ہیں. اس سے خود اس بات کی نفی ہو جاتی ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ وہ نجس ہے یا اس کا لعاب نجس ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جب جا کے جانور کو پکڑے گا تو وہ صحیح پکڑے گا, اس کے پاس تو ہر کوئی پکڑنے کی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا کا سارا افسانہ ہی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون اس معاملے میں بالکل مختلف ہے. ان جانوروں کی بڑی اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی ہے جن کو آپ تربیت دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان سے شکار کرتے ہیں. میرا ایک تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ جیسے ہم مرغیاں وغیرہ ہم انہیں گھروں میں پالتے ہیں اور ہم انہیں ہر چیز ڈالتے ہیں, وہ پھر ہم انہیں گوشت وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یا ڈالتے ہیں, وہ اس کی بھی یوز ٹو ہو جاتی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ گوشت کوئی جانور ممنوع نہیں ہو جاتا. اصل میں کچھ نہیں ہوتی ہیں جس میں ایک درندگی کا پہلو ہوتا ہے, یعنی وہ جانور پھاڑ کر گوشت کھاتا ہے, جیسے شیر کھاتا ہے, جیسے چیتا کھاتا ہے. تو اصل میں درندگی ہے جس کو ممنوع قرار دے دیا ہے. اگر کوئی مرغی آپ کے یہاں گوشت بھی تھوڑا بہت کھا لیتی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ممنوع قرار دے دیں. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہی چیزیں ان کو ڈالی جائیں جو چیزیں ان کی فطرت کے مطابق ہیں. یہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ درندہ جانور نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا. بنیادی چیز جس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں جن کے اندر درندگی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا جج صاحب, ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے, سور آپ نے کہا کہ وہ ایک درندگی کی ایک عنصر اس میں پایا جاتا ہے, اس کی کچلیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ گوشت بھی کھا لیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بات سمجھی جاتی ہے وہ دو پہلوؤں سے. ایک تو یہ کہ سور ایک نجس ناپاک جانور ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے کھانے سے جو ہے ایک نوعیت کی بے حیائی پیدا ہوتی ہے, وہ بے حیا جانور ہے. یہ دو علتیں ہماری یہاں بیان کی جاتی ہیں, تو کیا یہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں؟ ان میں سے کوئی بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. یعنی نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں اس طرح کو ذکر ہوا ہے. اصل میں لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سور کی ممنوع ہونے کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے اپنے طور پر اس کی وجہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ قرآن مجید پر غور کرتے تو ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ جانوروں کی حلت اور حرمت میں اصل چیز ان کا درندہ ہونا ہے. یعنی کچھ جانور وہ ہیں کہ جو درندے نہیں ہیں, چرندے ہیں, آپ ان کو اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کی فطرت بھی اباہ نہیں کرتی. اگر کسی جانور کے اندر درندگی کے کوئی آثار پائے جاتے ہیں یا کسی لحاظ سے وہ درندہ ہے, اس کے ممنوع قرار دینے کی وجہ وہی ہے کہ انسان کے اندر کی جو بہیمیت ہے وہ کہیں درندے کھانے اور خون پینے کے نتیجے میں انسانیت پر غلبہ نہ پالے. اور یہ چیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ اثر انداز ہوتی ہے, یعنی قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خور و نوش کی جو حرمتیں قائم کی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانور طیب للطعام نہیں ہے, کھانے کے لیے موضوع نہیں ہے, یا اللہ انہیں موضوع نہیں سمجھتے, یا وہ پاکیزگی کے خلاف ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے درندگی کا پہلو پایا جاتا ہے. یہی چیز خون میں ہے. تو اس وجہ سے بنیاد بالکل الگ ہے. لوگوں نے اس کو اپنے طور پر متعین کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی باتیں کہہ دی. بڑی سادہ بات ہے. آپ سور کے بارے میں جس جگہ سے چاہے معلومات حاصل کرنے, آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنی سپیشیز کے لحاظ سے بھیڑ بکری کی نوعیت کا جانور ہے, لیکن جو اور گوشت بھی کھا لیتا ہے تو اشتباہ پیدا ہوا.
یعنی اگر تو حتمی طور پر فیصلہ ہو سکتا درندگی کا تو پھر اللہ تعالیٰ کو قانون دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے شیر کے بارے میں، چیتے کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں کی، فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ مشتبہ تھا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا، اب اس فیصلے کے بارے میں اختلاف ختم ہو گیا. ایسا میرا بھی یہ بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہے. میں نے پوچھا بہت سے چینیوں سے بات کی، بہت سے امریکہ کینیڈا میں رہتے ہوئے، تو یہ معلوم ہوا کہ جو جانور مویشی ہم کھاتے ہیں وہ بھی بیشتر وہی کھاتے ہیں سوائے سور کے، وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے. تو غالباً انسانیت کا سب سے بڑا انحراف یہیں پہ ہوا. دیکھیے خود اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب مسیحیوں نے شریعت کو ترک کر دیا تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر شیر چیتے کھانے کے لیے بڑا اہتمام ہونے لگ گیا، لوگوں نے پالنے شروع کر دیے، یا کتے کھانے کی دکانیں کھل گئیں. ایسا نہیں ہوا. سور کے معاملے میں اشتباہ موجود تھا، جب انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو اس کا کھانا وہاں عام ہو گیا. ٹھیک ہے جائے صاحب، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. جائے صاحب، جو سوال اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ حرام ہے، لیکن اس سے بنی ہوئی جو مصنوعات ہیں، جو چیزیں بنتی ہیں، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دین نے اس معاملے میں کوئی پابندی آپ پر نہیں لگائی. قرآن بالکل واضح ہے کہ یہ صرف اس کا گوشت ہے جس کو کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. اصل میں ہمارے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے لیا ہے، اس وجہ سے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی بڑی نجس چیز ہے. حرمت کی وجہ بالکل وہی ہے جو دوسرے جانوروں کی حرمت کی وجہ ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. اور اس میں صراحت کی ہے اس بات کی کہ لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت کھانا تمہارے لیے ممنوع. یہ بات خود واضح کر دیتی ہے کہ باقی چیزوں کی حرمت نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ حرام چیزوں کے بارے میں ایک واضح جواب دے دیا تھا. جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ بکری مری ہوئی پڑی ہوئی تھی، لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کی کھال کو دباغت دے کے استعمال کیوں نہیں کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حرام اس کا گوشت کھانا ہے، اس کی کھال کو استعمال کر لینے میں کوئی حرمت نہیں ہے. اسی طرح سے باقی چیزوں کے بارے میں بھی یہی اصول ہوگا. جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ اس کا کھانا ہے، اس کا کوئی اور استعمال ممنوع نہیں قرار دے دیا. آپ اپنے دل میں کوئی کراہت محسوس کرتے ہیں، طبعی طور پر آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن شریعت اس معاملے میں آپ کو پابند نہیں کرتی. جیسا بھی اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہی تحقیقی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ چن چن کے حرام پہلو کوئی تلاش کر لیں، اور پھر اس سے وہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں وہ اطلاع پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں چیز نہ کھائیں. تو یہ نقطہ نظر، یہ رویہ کیسا؟ یہ بات، یہ دین کا مزاج اعتدال کا مزاج ہے. آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کیا بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے. ان دو چیزوں کا نام دین ہے. جب آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی یا اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمائی، اب گویا آپ کی عقل کے لیے خود فیصلہ کرنے کا دروازہ کھل گیا. اس میں آپ اجتہاد کریں گے، مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ آپ الحاق کرتے ہیں نا مختلف چیزوں کا. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. سمندر کی بہت سی چیزیں ہیں، خشکی کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اس کا الحاق ہم درندوں سے کریں یا اس کا الحاق ہم کھانے پینے کے جانوروں کے ساتھ کریں. جیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جائے گا. اس اختلاف کو گوارا کرنا چاہیے. اجتہادی امور میں حرمت اور حلت کے فتوے دینا ویسے ہی موضوع نہیں ہے. حرمت و حلت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کہی جائے تو تب آپ حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہی بات کہنی مالک کہا کرتے تھے میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. تو یہ جو پسند اور ناپسند ہے یعنی کراہت کے دائرے میں یا پسندیدگی کے دائرے میں چیزوں کو رکھنا چاہیے. یہی صحیح طریقہ ہے اس معاملے. اچھا جاوید صاحب، ایک چیز آپ نے فرمائی تھی حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. اچھا، ہماری سوسائٹی میں اس حوالے سے بعض مسائل پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ نیاز دی جاتی ہے، تو بڑے مسکنسیپشن ہے، بہت سے لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں کھانا اس نوعیت کا. تو اس بارے میں دین کی رہنمائی کیا ہے؟ اس کا جواب خود سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. یہ بتا دیا، وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانور کو اللہ کے نام پر آپ نے ذبح کیا، یعنی ایسا نہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، لیکن آپ نے کسی تھان پر جا کر، کسی مندر میں جا کر، کسی پرستش کی جگہ میں جا کر، غیر اللہ کے کسی اس طرح کے معبد میں جا کر آپ نے اس کو پیش کر دیا، نظر پیش کر دی، تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا. وما ذبح علی النصب کے الفاظ اس میں آئے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام اگر کوئی کھانا منسوب کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی کھانے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ وہی شرک کی شناعت ہے، پیش
نظر رکھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نظر نیاز یہ سب چیزیں میری ہی ذات کے ساتھ خاص رہنی چاہیے. اس مسئلے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ تو ایک نظر کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا, لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں, وہ نظر نہیں کر رہے ہوتے, نظر اصل میں اللہ ہی کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دو چیزوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ ظاہر بات ہے بالکل فرق ہوگا. دوسری چیز کے بارے میں تو آپ حرمت کر, اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ ایک علمی اختلاف ہے اور اس میں اہل علم کے مابین ہمیشہ سے بحث ہوتی رہتی ہے, لیکن وہاں کھانا حرام نہیں ہو جاتا. یعنی اطمینان کے ساتھ جب آپ نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا, غیر اللہ کی نظر کر دیا, تو یہ شرک ہے. اس کو شرک قرار دیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں احتیاط کرنا چاہیے. یعنی نظر اگر اللہ کی گئی ہے تو پھر اس کھانے کو کھانے میں کوئی حرج یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. یعنی جس طرح اللہ کے سوا کسی کے سامنے رکوع نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح کوئی کھانا پکا کر اللہ کے سوا کسی اور کی نظر بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. معبودوں کی پرستش کرنے کے جو آداب انسان نے ہمیشہ اختیار کیے ہیں یہ ان میں سے ہے. آپ بھی دیکھیں نا, طواف کرنا یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. اسی طریقے سے رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اعتکاف کر کے بیٹھ جانا کسی, یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. کسی کے لیے یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نہیں کی جا سکتی. جیسا قرآن پاک میں جہاں جہاں جن مقامات پر ان چار چیزوں کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ایک کلیہ ہے کہ سوائے اس کے تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے, سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ, استقرار کی حالت پیدا ہو جائے, اور یہ کہ آدمی غیر باغیوں والا عاد. تو اس بات کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. کیا ملک بیرون ملک جانے والوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے؟ یہ بڑی سادہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری شریعت کے بارے میں یہ قاعدہ بیان کیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ شریعت کا حکم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا انسان کے لیے اس کا تحمل ممکن ہوتا ہے. لہذا تمام احکام کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو آپ صرف اسی وقت اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جب آپ اضطرار کی حالت میں. استرار کا مطلب ہے ایسی مجبوری آپ کو لاحق ہو گئی کہ جان بچانا مشکل ہے, اس میں اللہ نے اس کی اجازت دیا, اس پر لگا دی ہے غیر باغن ولا عاد. نہ آپ حدود سے تجاوز کریں, نہ آپ کے اندر اس کو کھانے کا شوق پیدا ہو جائے, بس بصد رمق جس کو کہتے ہیں, یعنی اتنا آپ استعمال کر لیں جس سے جان بچائی جا سکے. ورنہ تو حرمتوں اور حلتوں کی تفریق ہی بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی. جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو اس طرح کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوتا, بہت سی حلال چیزیں ہیں جو وہ کھا سکتے ہیں. اور اب تو یہ بات ہر ایک آدمی کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہود کا کھانا یا یہود کا ذبیحہ کیونکہ وہ بالکل ان حدود کے مطابق ہوتا کیونکہ وہ بالکل ان حدود کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, ہمارے لیے بالکل جائز ہے. اس کو قرآن بیان کر دی ہے. آپ اگر ان کا ذبیحہ لیتے ہیں تو عام طور پر وہ اس معاملے میں پوری طرح محتاط ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, اور ظاہر ہے کہ اہل کتاب ہے, لہذا ان کا ذبیحہ ان کی طرف سے بھی اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا. اسی چیز کو سورہ مائدہ میں بیان کی ہے کہ تمہارے لیے طعام الذین اوتوا الکتاب حلال کر دیا گیا ہے. تو جس قوم کے ہاں بھی توحید پر ایمان ہے اور وہ ذبح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں, وہ آپ کھا سکتے ہیں. ہم تو یہ سنتے ہیں کہ یہودی جو ہے کچھ زیادہ ہی پاکیزہ کر لیتے ہیں کھانے کو, یعنی کچھ اضافی حدود بھی انہوں نے مقرر کر رکھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن آپ کے ہاں جو اس معاملے میں قاعدہ ہے, کیونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رہی ہے ہمیشہ, تو وہ بالکل اس شریعت کے مطابق ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس جیسا کو کھانے کی قرآن نے اجازت دی ہے. کچھ مزید سوالات اس حوالے سے باقی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ شرکا کے سوالات. جی پوچھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے کھانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جو ہمارے ہاں رواج پا چکے ہیں, جس طرح رجب کے مہینے میں ہم کنڈے کرتے ہیں, وہ ایک قسم کی نیاز تو ہوتی ہے لیکن اس میں کھانے پابندی بڑی ہوتی ہے کہ فجر سے لے کے مغرب سے پہلے اس کو ختم کیا, وہ جہاں ختم دیا گیا اس کو باہر نہ لے جایا جائے. تو اگر ایسے کھانے ہمیں کھانے پہ مجبور ہونا پڑے رشتہ داری کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, تو شریعت کے مطابق ہمیں کیسا عمل کرنا چاہیے؟ یہ بالکل اللہ کے سوا کسی اور کو آپ سجدہ کر دیں, جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے رکوع میں آپ چلے جائیں, یا اس کے سامنے قیام کریں اور اس طریقے سے قیام کریں جس طرح کا قیام آپ نماز میں کرتے ہیں, ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہو گئے. یہ جتنے ہیں یہ مراسم عبودیت ہے. نظر نیاز بھی یہی ہے, تو اس کی ممانعت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, اس لیے اس سے آدمی کو ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی اور چیز حرام نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ معذرت کر دینی چاہیے اس معاملے میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز دینا, اللہ کے سوا کسی اور کی نظر دینا, یہ شرک ہے, اور اس سے مسلمان کو ہر حال میں بچنا چاہیے. لیکن ان کا تو پلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں, تو کر تو اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن نظر سامنے آ رہا ہوتا ہے, جس طرح ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یا تو اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہوگی یا کسی اور کی طرف منسوب ہوگی.
اور اگر اللہ کی طرف منسوب ہے تو پھر ان شرائط کا کیا محل جو آپ نے بیان کر دی ہے، کیونکہ اللہ نے تو کسی کھانے کے بارے میں شرائط بیان نہیں کی ہے. تو یہ بالکل ایک توجیہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ کے سوا دوسروں ہی کے نامی کی نظر ہے جو پیش کی جاتی ہے، اور اس کو کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا جیسا صاحب، ایک سوال یہ بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی زندہ جانور سے اگر کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ جائز ہے، حلال ہے یا مردار ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش آ گیا تھا، کیونکہ عام طور پر لوگ کرتے تھے کہ دمبوں کی چکتی کاٹ لیتے تھے اور اس کو پکا کے کھا لیتے تھے زندہ جانور کی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی مرداری ہے. اور یہ بات ہے کہ اس صورت میں بھی اس طریقے سے خون نہیں بہتا جب آپ کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ استرار بھی ذکر کیا، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا ویسے تو حرام ہے لیکن استرار میں گھوڑا کو کھایا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گدھا ہے اس کو متعلق بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ کبھی اسے استعمال کی اجازت دی گئی اور کبھی ممانعت کی گئی. تو ان دو جانوروں کے بارے میں اصول کیا ہے، کیونکہ یہ بظاہر بہائم کی قسم کے جانور ہیں؟ اسی اصول کو سامنے رکھیے کہ ایک طرف بعض واضح چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو درندے ہیں جن کے بارے میں ہوتی ہیں ان کو آپ کو کھانے سے روک دیا گیا ہے، اور درندگی کی علامتیں جہاں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں روک دیا گیا ہے. دوسرے وہ جانور ہیں جو کھانے ہی کے جانور ہیں، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. کچھ جانور درمیان کے جانور ہیں، ان میں گھوڑا اور گدھا بھی شامل ہے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ سوالات رہیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے عام پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کا کھانا پسند نہیں فرمایا. تو یہ پسندیدگی ناپسندیدگی کے دائرے کی چیز رہے گی، اس طرح کی حرمت ظاہر ہے ان کی نہیں. اس کو آپ کی جان پر آ بنے آپ نہیں کھا سکتے. جو چیزیں ناپسندیدگی کے دائرے میں ہوں گی ان سے عام حالات میں اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عام مجبوری پیش آ جاتی ہے، اس طرح کی صورت تو نہیں ہے کہ آپ کی جان پر آ بنی ہے، تو اس میں آپ ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک اصول یہ ہے کہ پہلے آپ کسی چیز کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ اس کی حرمت کی نوعیت کیا ہے. اگر تو وہ حرمت قطعی حرمت ہے تو پھر تو آپ استرار کے سوا اس کے قریب نہیں جا سکتے. پسندیدگی ناپسندیدگی جس کو آپ کراہت کہتے ہیں، اور آپ نے مکروہ کا لفظ بھی سنا ہوگا، مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ. اس طرح کی کوئی صورت اگر پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ فتوے کی نوعیت بھی تبدیل ہو جائے گی. اور گھوڑے کے متعلق بھی جائز صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ گھوڑا گدھا دونوں کی نوعیت وہی ہے، البتہ چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کے بارے میں ذرا سخت رویہ اختیار کیا تو اس میں زیادہ احتیاط کر، گھوڑے کے معاملے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا، وہاں آپ نرمی برت سکتے ہیں. ناظرین، ایک سوال میرے ذہن میں ہے لیکن یہ میں سوال کروں گا بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جائز صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ واضح ہیں. کھانے کے متعلق ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی، لیکن ایک چیز شراب ہے جسے حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس میں تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے. یعنی اصل میں شراب زیر بحث نہیں ہے، نشہ اگر چیزیں ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کسی حال میں پسند نہیں کرتے کہ انسان کا سب سے بڑا شرف اس کی عقل ہے اور وہ اسی کو معطل کر کے بیٹھ جائے. یعنی جب آدمی کی عقل معطل ہو گئی تو اس کی انسان ہی نہیں رہا، پھر تو اس میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ چیز چونکہ انسان معطل کرنے کا باعث بنتی ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ رجسم شیطان، یہ شیطان کا گندا عمل ہے، کے نتیجے میں تم اپنی عقل کھو بیٹھتے. طبیعت میں نمودار ہوتے ہیں، اس کا اثر تو فوراً نجاست ہے جو اپنے اندر ڈال چکے ہیں، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آپ اپنے حواس کھوئیں گے. اب اس میں بعض لوگ اس طرح کا استدلال کریں گے کہ یہ ایک آدمی بڑی احتیاط کے ساتھ پیتا ہے رکھتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حرمت و حلت میں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز آپ دروازہ کھولنے کا طریقہ اختیار نہ کریں. وہ گھر میں آئے گی، پھر اس کے بعد بچے بھی اس سے متاثر ہوں گے، آپ کے یہاں بھی معلوم نہیں کب بڑھ جائے، کب نشے کی حدود میں رہے، کب نشے کی حدود میں نہ رہے. تو قانون بناتے وقت پھر اس پر آخری درجے میں پابندی. یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ گاڑی چلا کے بہت اطمینان کے ساتھ مال روڈ سے گھر آ گیا ہوں، اس بنیاد پر قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ چونکہ بڑی خطرناک چیز ہے، ایک مرتبہ یہ گھروں میں داخل ہو جائے گی تو پھر حدود کی پابندی کرنا ممکن نہیں رہے گا. جب آپ کی میز پر یہ آ جائے گی تو معلوم نہیں کس کس کو متاثر کرے گی، اور آپ کے اپنے اعصاب بھی کب تک آپ کے قابو میں رہیں گے اور کب تک قابو میں نہیں رہیں گے. اس وجہ سے اس کی قلیل ترین مقدار کے اوپر بھی حرمت کا اطلاق. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ شرکا کے سوال بھی لے لیں. آپ کا میرا کوشچن یہ تھا کہ نظر نیاز سے کے کھانے سے متعلق کہ جب ہم کسی دربار یا مزاروں پر جاتے ہیں اور ہماری نیت میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، لیکن وہاں جا کر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے
اور جو ہم وہاں پہ اپنی خوشی سے ہم کوئی اگر کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں اس میں ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ کس لیے گئے ہیں اس پر اصل میں بحث ہوگی. یعنی اگر آپ اس لیے گئے ہیں کہ آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جا رہے ہیں، یا آپ نے محسوس کیا کہ بزرگ ہیں، چلیے ٹھیک ہے، اپنے جذبات کا آپ نے اظہار کر دیا جا کے، تو اس پر کس کو اعتراض ہے؟ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جس وقت آپ کوئی نظر پیش کریں گے، تو میں نے عرض کیا کہ نظر تو پھر عبادت کی علامت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. آپ جا کے کسی سے کچھ مانگیں گے تو مانگنا تو اللہ ہی سے چاہیے. آپ مدد طلب کریں گے تو مدد تو اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے. اولاد مانگیں گے تو اللہ ہی سے چاہنی چاہیے. تو اصل میں آپ جب تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھئے، جو آپ کو جواب ملے گا اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ کوئی صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. اصل میں دین میں شرک ممنوع ہے. آپ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، اسی سے آپ مدد چاہتے ہیں، اسی سے آپ اپنی ضروریات کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں. مادی اسباب کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی توفیق آپ کو دے کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے. یہی دین کا بنیادی تقاضا ہے. اس کو ہر موقع کے اوپر مرہوز رکھنا چاہیے. اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی تھا جاوید صاحب کہ وہاں جا کے اگر کچھ اسے لنگر کہتے ہیں کہ کھانا لوگوں کو کھلایا جائے، تو وہ کھانا کھلانے کی کیا حیثیت؟ اس کی بھی دو نوعیتیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے کھانے کا اہتمام کر دیا، اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ نظری کا کھانا ہو. تو میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ممنوع قرار دے دیں. اللہ کے سوا نظر کسی کی پیش نہیں کی جا سکتی. ایک جگہ پر لوگ جمع ہوئے، کسی آدمی نے کہا کہ یہاں بہت سے لوگ آ رہے ہیں، محبت سے آ رہے ہیں، عقیدت سے آ رہے ہیں، کسی وجہ سے آ رہے ہیں، میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو اس طرح کی جگہوں کے اوپر نظری کے کھانے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ بہت سے توہمات وابستہ ہوتے ہیں. لوگوں نے اپنی بہت سی امیدیں اور آرزویں وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس میں پھر اور شرک میں کیا چیز فارق ہے، ٹھیک ہے. اس سے بچنا چاہیے. جی سر. ایک تو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ تو ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. کتنے لوگ وہاں پر لنگر میں کھانا دے رہے ہیں، کچھ برکت کے طور پہ، تبرک کے طور پہ وہاں سے چیزیں لے آتے ہیں، چلو جی برکت ہو جائے گی، تبرک ہو جائے گا. میں خیال ہے اس سے بھی پریز کرنی چاہیے ہمیں. دیکھیے بات اس سے برکت ہوتی ہے، کسی چیز کو تبرک قرار دے دیا جائے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے. کسی کھانے میں برکت ہو گئی ہے تو خدا بتائیں گے نا. اس میں تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کعبے میں کوئی کھانا پکائیں تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے؟ ایسی بات نہیں بتائی. تو اس وجہ سے دین کے معاملے میں جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو یا تو آپ کے علوم پر مبنی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کھانے پر تحقیق کی، آپ نے کہا کہ یہ فلاں بیماری میں مفید ہے، تو یہ دنیوی علوم ہوئے. آپ کہتے ہیں اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے یا اس سے فلاں چیز کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ کوئی مادی تحقیق کی چیز نہیں ہے. تو پھر آپ کو سند پیش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے پیغمبر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس طرح کے کسی کھانے کے لیے فیصلہ نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ آب زمزم ہے، اس کے بارے میں تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بعض چیزیں بیان کی ہیں. لیکن آپ بیت اللہ میں بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں، وہ عرب کی کھجوریں ہیں، ان کی کوئی خاص فضیلت ہے یا برکت ہے؟ نہ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، نہ حدیث میں بیان ہوا ہے. اس وجہ سے دین میں وہی بات کہی جائے گی جو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دی. اچھا جیسا سوال یہ ہے کہ اس سے سور کھانے کا جو گناہ ہے تو گناہ تک محدود کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کے لیے کیوں سزا مقرر کی گئی ہے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شراب پینے کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، تو فائدے ایک چیز کا بھی ہے، پھر بھی اسے گناہ میں قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سزا بھی مقرر کی گئی ہے. تو یہ اس بارے میں بھی آپ فرمائیں. یہ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو جرم قرار دیا جاتا ہے معاشرے کے حوالے سے ہمیشہ، کیونکہ آدمی شراب پینے کے بعد عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. اس وجہ سے وہ معاشرے کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کو جرم قرار دیا گیا. اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سزا دی گئی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی سزا دی گئی، اور اب بھی اس کا کلا کما کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کا شیوع یا اس کا پھیلنا یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. سور کھانے کے معاملے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ مجرد گناہ ہے، اس کو گناہ ہی کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. لیکن جب کسی چیز کا ارتکاب سوسائٹی کے لیے خطرہ بن جائے، جس طرح بدکاری کا ارتکاب سوسائٹی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندان تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسانیت ڈور ڈنگروں کا گلہ بننی شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس پر بھی سزا مقرر کی گئی. تو کسی چیز کو جرم قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کے اندر کسی دوسرے کے خلاف جارحیت کا عنصر پیدا ہو جائے، یعنی میں آپ کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام آپ کی مرضی کے بغیر کروں تو تب جرم بنے گا، یا یہ ہے کہ بحثیت مجموعی پورے معاشرے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ثابت ہو جائے تب وہ جرم بنے گی. آپ دیکھیں نشہ آور چیزیں آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں، ساری دنیا لگاتی ہے. جو نشہ آور چیزیں عام طور پر پیدا کی جا رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں ان پر آپ پابندی لگاتے ہیں. آپ سگریٹ نوشی پر پابندی لگاتے ہیں،
تو یہ معاشرے کے عمومی تحفظ کو پیش نظر رکھ کے لگائی جاتی ہے. شراب کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے ایک اس کا دینی پہلو ہے. وہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سب سے بڑا شرف یہ بخشا ہے کہ وہ ایک صاحب عقل مخلوق ہے, اس کو اپنی عقل کی حفاظت کرنی چاہیے. جس طرح کشتی کرتا ہے تو یہ جرم بن جاتا ہے کہ اس نے جان کی حرمت پامال کی. جب نشہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی عقل کی حرمت پامال کرتا ہے, تو یہ گناہ ہے. لیکن جس وقت اس کا اس نوعیت کا کوئی جرم جو اللہ کے نزدیک جرم ہے سوسائٹی میں بھی خرابی کا باعث بنے گا تو پھر اس کو معاشرتی جرم قرار دیا جائے گا, پھر اس پر سزا دی جائے گی اور وہ دینی چاہیے. اچھا, شراب کے فائدے جو بیان ہوئے قرآن میں, اس آیت کا تو لوگوں نے مطلب بالکل غلط سمجھا. اصل میں صورتحال یہ تھی کہ عربوں کے ہاں یہ عام روایت تھی کہ جب کبھی سرما کا موسم ہوتا, شمال کی قحط کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی, تو ان کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے اور وہ مختلف جگہوں پر جمع ہو کے جوا کھیلتے تھے, اور اس میں پہلے بہت سے اونٹ, بہت سی دوسری اس طرح کی جانور ذبح کر لیے جاتے تھے. اس گوشت پر جوا کھیلا جاتا تھا, اس میں شراب بھی بہت پی جاتی تھی, اور یہ جوا اور شراب کی گویا ایک مجلس منعقد ہو جاتی تھی جس میں عام طور پر غریبوں میں وہ سارا جاتا تھا. تو یہ چیز تھی جس کو پیش نظر رکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں تو بہت سے فوائد بھی ہیں. قرآن مجید نے ان فوائد سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو فوائد ہیں یہ اپنی جگہ, غریبوں کی مدد اپنی جگہ, لیکن اسمہما اکبر من نفعہما, تقابل اس پر نہیں کیا کہ ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کا نقصان زیادہ ہے, فرمایا کہ ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کا گناہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے تقابل یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے اندر اخلاقی قباحت ہے تو پھر ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ مذہب کا سارا معاملہ آپ کی اخلاقی تطہیر سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, آپ کے وجود کو پاکیزہ بنانا. جیسا بہت اچھی طرح یہ بات تو واضح ہو گئی. اب وقت کا میں ایک آخری سوال, نشہ آور اشیاء جو ہے بالعموم ہم ان سے واقف ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ پہ ابہام پایا جاتا ہے. پان چھالیا کی بہت سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے, سگریٹ نوشی کی, تو ان چیزوں کا معاملہ کیا ہے؟ کیا انہیں بھی کیا ہم اس میں شامل کریں؟ اسی اصول کو پیش نظر رکھیے کہ دنیا میں جتنی چیزوں سے بھی آپ کو بچنے کے لیے کہا جائے گا اس میں کچھ چیزیں واضح حرمت کے دائرے میں آ جائیں گی, یعنی جو نشہ پیدا کرتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ واضح حرمت کے دائرے میں نہیں لا سکتے, ان میں پسندیدگی ناپسندیدگی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ ان سے بھی بچیں تاکہ کوئی چیز عادت نہ بن جائے. تاہم فتویٰ ان کے بارے میں نہیں دیا جائے. سگریٹ میں تو ایک پہلو یہ بالکل واضح اب ہو گیا ہے کہ اس کا دھواں دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, تو کیا اس میں ایک اخلاقی نوعیت کا جی اب تو یہ چیز بالکل سامنے آ گئی. یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اب یہ دوسرے کو ایذا دینا ہے, اور یہ چیز اخلاقی لحاظ سے ہمارے دین میں ممنوع ہے. اس وجہ سے اس بنیاد پر اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ دونوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے, بہت عمدہ آپ نے سوالات کیے. ناظرین, خور و نوش کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے اس کا ایک اثر اس کی عادت پر, اس کے اخلاق کردار پر ہوتا ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسانیت نے بار بار ٹھوکریں کھائی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شریعت کا موضوع بنا کر ہمیں واضح ہدایت عطا فرمائی ہے, اور ہم نے آج کے اسی ہدایت کو, اسی رہنمائی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان احمد یوسف اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے.